السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستوں اور ماما. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دوستو اور شاہنواز. Welcome to our channel Bisha. Today we are going to be reading something from you. What will be reading today, Mama? شاہنواز ہم آج ریڈنگ نہیں کریں گے ماما. آج آپ کو لیسنس آف لائف اور جو ہمارا سیگمنٹ ہے حی علی الفلاح کا، اس میں ماما آپ کو ایک بہت ضروری بات سمجھانا چاہتی ہیں اور ہمارے پیارے دوستوں کو بھی. آپ سمجھنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی. ٹھیک ہے. تو اچھا شاہنواز، اس سے پہلے ماما آپ کو ایک بات بتاتی ہیں. پتہ ہے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کرنا تھا نا، تو وہ فرشتے وہاں پہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہیومن کو بنا رہا ہے. تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ میاں آپ انسان کو کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ تو زمین پہ جا کے لڑائی جھگڑا کریں گے، وارز کریں گے اور خون خرابہ کریں گے. تو پھر اللہ میاں نے ان کو چپ کروا دیا. اللہ میاں نے کہا کہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں اور میں وہ جانتا ہوں جو کہ تم نہیں جانتے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ وہ انسان کو سجدہ کرے. اور لیکن شیطان نے کہا میں نے تو نہیں کرنا، یہ تو مٹی سے پیدا ہوا ہے، میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں، تو میں نے اس کو سجدہ نہیں کرنا. پھر اللہ میاں نے اس کو ڈانٹ ٹپٹ کے وہاں سے بھگا دیا کہ تم دھتکارے گئے ہو اور یہاں سے چلے جاؤ اب. تو شیطان اتنا سیڈ ہو گیا اور اس نے کہا کہ اللہ میاں میں اس انسان کو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوا ہے، میں اس انسان کو تیرے رستے سے بھٹکاؤں گا، اور جہاں سے انسان تیرے پاس قریب آنے کی کوشش کرے گا میں اس کے دل کے اندر بری باتیں ڈال دوں گا تاکہ وہ تیرے قریب نہ آئے اور تیری عبادت نہ کرے. تو پھر اللہ میاں نے ایک اور پلان بتایا شیطان کو کہ تم نے جو کرنا ہے تم کر لو، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے وہ ضرور میری تک آئیں گے. تو اس دو واقعے سے پتہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ کیا؟ کہ اللہ میاں نے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے ہی ہر چیز کو پلان کیا ہوا تھا. جب فرشتوں نے کہا کہ اللہ میاں انسان کو نہ بناؤ تو اللہ میاں نے پتہ کیا کہا؟ اللہ میاں نے کہا کہ مجھے زیادہ پتہ ہے اور تم کو وہ نہیں پتہ جو میں کرنے والا ہوں. یعنی کہ اللہ میاں نے انسان کو بنانے سے پہلے اللہ میاں کے مائنڈ میں کچھ پلان تھا. تو پیارے بچوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ لائف میں آپ جو کچھ بھی کریں، ہمیشہ آپ کے پاس ایک پلان ہونا چاہیے کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ شاہنواز، آپ اسکول کیوں جاتے ہیں؟ So I can learn. ایگزیکٹلی. لیکن اگر آپ اسکول صرف اس لیے جانا شروع کر دیں کہ اچھا آپ کی ماما آپ کو اسکول چھوڑ آتی ہیں تو آپ نے وہاں پہ بیٹھنا ہوتا ہے، ٹائم گزارنا ہوتا ہے، لیکن یو ڈونٹ وانٹ ٹو گو دیئر، تو پھر وہ یوز لیس ہو جائے گا آپ کا اسکول میں جانا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جب اسکول جا رہے ہوں تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ اسکول کیوں جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کے مائنڈ میں یہ ہو کہ آپ کو اسکول اس لیے بھیجا جا رہا ہے تاکہ آپ وہاں پہ جا کے اچھی باتیں سیکھ سکیں اور ان اچھی باتوں کا پھر اپنی آنے والی زندگی میں فائدہ اٹھائیں، تو پھر آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. آپ اسکول میں اپنا ٹائم برے دوستوں کے ساتھ ضائع نہیں کریں گے. اسی طرح سے اگر کوئی آپ کو کبھی ماما مسجد لے کے جائیں اور آپ یہ سوچیں کہ اچھا مجھے ماما لے کے جا رہی ہیں یا آپ کے بابا لے کے جا رہے ہیں تو چلو میں چلا جاتا ہوں، تو اس کا بھی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کا پلان ہی نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ مسجد میں کیوں جا رہے ہیں. تو اس وقت اگر آپ یہ سوچیں کہ اچھا میں مسجد میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ میں وہاں جا کے نماز پڑھوں And listen to حضور. ہاں جی، اور حضور کا خطبہ سنوں اور اچھی باتیں کروں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا اور آپ کو مسجد جانے کا فائدہ بھی ہوگا. ورنہ تو آپ وہاں پہ جا کے بس بیٹھے رہیں گے اور ٹائم گزار کے آ جائیں گے. تو پیارے بچوں، ابھی جو سن رہے ہیں اور جو پیرنٹس سن رہے ہیں، بہت ضروری ہے کہ پیارے بچوں کو، جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں پھولوں جیسے، ان کو پہلے سے ہم نے یہ چیز ایکسپلین کی ہوئی ہو کہ لائف میں ہر جو کام کرنا ہے اس کے لیے ہمارے پاس پہلے سے ایک آلریڈی پلان ہونا چاہیے. اور جو زیادہ انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس پلان بھی ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر ایک چیز فیل ہو جائے، پلان اے فیل ہو جائے تو پلان بی کام کرتا ہے. And then plan C and then plan D. نہیں، اتنے زیادہ پلان بھی نہیں رکھنے ہوتے. پلان بی کا مطلب ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ اسکول جا رہے ہیں اور رستے میں آپ نے سوچا کہ اچھا ٹھیک ہے میں اس رستے سے اسکول جاؤں گا، اور اچانک اس رستے میں کوئی ٹریفک بلاک ہو یا پھر وہاں پہ پانی زیادہ کھڑا ہو تو آپ وہاں سے نہیں جا سکیں گے. تو اس صورت میں آپ کا پلان بی آپ کو بتائے گا کہ اچھا ایک اور رستہ بھی ہے، میں وہاں سے اسکول جا سکتا ہوں، تو آپ وہاں سے چلے جائیں گے. تو اس کو کہتے ہیں پلان بی کا ہونا. تو پیارے بچوں، آنے والی زندگیوں میں آپ جو کچھ بھی لائف میں کریں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں. اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں تو اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کھانا کیوں کھا رہے ہیں، اگر آپ صرف عادتاً کھانا کھا رہے ہیں تو اس کھانے کا فائدہ آپ کی باڈی کو نہیں ہوگا، آپ کو خوشی نہیں ہوگی، صرف ویسٹ ہوگا کھانا ایک قسم کا. تو یہ تھا آج کا لیسن آف لائف جو کہ ہم نے اپنے سیگمنٹ حی علی الفلاح میں کیا ہے تاکہ ہمارے بچے جو ہیں اچھی چیزوں کو اپنائیں اور اپنی لائف کو آگے سکسیزفل بنا سکیں. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. انشاءاللہ پیارے بچوں، ہم دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. And don't forget to subscribe our channel. Can I do my joke, please? Okay, do it.
Why do witches not wear flat hats? Okay, tell me why. Because there's no point. Okay, Allah Hafiz. Allah Allah Hafiz.